یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ قمر کی آیت نمبر 43 تا آیت نمبر 55 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کا کیا حال ہوگا، جیسے کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 43 تا 48 میں بیان ہوا ہے۔ اسی حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ نیک لوگوں کو قیامت کے دن کیا انعامات ملیں گے، جیسے کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 54 اور 55 میں بیان ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب تم میں جو منکر ہیں، کیا یہ بہترین ہیں ان سب سے، یا تمہارے لیے معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے ورقوں میں؟ کیا کہتے ہیں ہم سب کا مجمع ہے بدلہ لینے والا، اب شکست کھائے گا یہ مجمع اور بھاگے گا پیٹھ پھیر کر، بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت، اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے اور بہت کڑوی ہے۔ بے شک جو لوگ گناہگار ہیں غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور جنون میں ہیں، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ، چکھو مزہ آگ کا، ہم نے ہر چیز ایک خاص انداز سے تخلیق کی ہے، اور ہمارا کام تو یہی ہے کہ ایک دم کی بات ہے جیسے لپک نگاہ کی، اور ہم برباد کر چکے تمہارے ساتھ والوں کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ہے ورقوں میں، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا۔ بے شک جو ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں بیٹھے ہیں سچی بیٹھک بادشاہ کے نزدیک جس کا سب پر قبضہ ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دو سوال جو موصول ہوئے ہیں، ان میں پہلا سوال کہ قیامت کے دن مجرموں کا کیا حال ہوگا، جیسے کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 43 تا آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا ہے۔ سورۃ القمر کی ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مجرم بہت خوفزدہ ہوں گے، اور ان کے پاس اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے خوف کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، اور انہیں ان کے اعمال کا بدترین بدلہ ملے گا۔ وہ نہ دنیا میں ایمان لائے اور نہ ہی اللہ کے رسولوں کی بات کو انہوں نے مانا، اس لیے قیامت کے دن وہ پشیمان ہوں گے،
لیکن یہ پشیمانی ان کے کسی کام نہ آ سکے گی اور انہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے گھسیٹ کر اوندھے منہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال سورۃ القمر کی آیت نمبر 54 تا 55 میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا انعامات ملیں گے نیک لوگوں کو قیامت کے دن۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 54 اور 55 میں نیک لوگ یعنی متقی اور پرہیزگار لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر شریعت پر عمل کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزاری ہوگی، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت اور احترام کی جگہ دی جائے گی جہاں وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ وہ نیک اعمال کی بدولت جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے اور انہیں بے شمار انعامات سے نوازا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ مقام ہے جس کا وعدہ تم سے دنیا کے اندر کیا جاتا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے۔ اس بات کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی بے شمار نعمتیں تیار کی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھیں، نہ کسی کان نے ان کو سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا کوئی گمان بھی گزرا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔